تو آپ کا کچھ دن قبل میں نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا جس میں آپ انہیں مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں کہ جب ان کا گھر مرکزی دارالعلوم کے قریب ہے تو آپ ان کے پاس جا کر معاملات کیوں نہیں طے کر لیتے؟ گھر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر یہ تمام معاملات لانا ضروری ہیں؟ انہوں نے کہا تھا نہیں جی مجھے تو بیوی نے منع کیا ہوا ہے، میں نے حج پہ بھی نہیں جانا، اور کیونکہ وہ جو ہے مجھے فلاں مولوی جو ہے اس کی طرف سے خطرہ ہے۔ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے لاجواب ہو جائیں تو کیا آپ کی ہار کو باقی علماء اپنی ہار تسلیم کریں؟ تو میں تو آلریڈی ان کا نمائندہ ہوں۔ السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب، السلام ورحمۃ کیسے مزاج ہیں آپ اللہ کے؟ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ مفتی صاحب، انجینئر صاحب کے حوالہ سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ان کا گھر مرکزی دارالعلوم کے قریب ہی ہے، تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کبھی اتفاقاً ایسا ہوا ہو کہ آپ دارالعلوم تشریف لے جا رہے ہوں، انجینئر صاحب بھی گھر سے نکلے ہوں، گلی میں آپ کا ٹاکرا ہو گیا ہو؟ جی ایسا تو کوئی نہیں کبھی ہوا کہ میں آ رہا ہوں اور وہ بھی آ رہے ہیں اور ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں۔ کبھی گلی میں آپ نے انہیں دیکھا ہو گھر سے نکلتے ہوئے یا ایسا ہی ہو؟ اس طرح تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ نکلتے ہیں، وہ ماسک وغیرہ لگایا ہوتا ہے تو وہ نکلتے ہیں گھر سے، آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دوسرا سوال بھی میرا اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ چونکہ ان کا گھر مرکزی دارالعلوم کے قریب ہی ہے، تو آپ کا کچھ دن قبل میں نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا جس میں آپ انہیں مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کا گھر مرکزی دارالعلوم کے قریب ہے تو آپ ان کے پاس جا کر معاملات کیوں نہیں طے کر لیتے؟ گھر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر یہ تمام معاملات لانا ضروری ہیں؟ جی اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ قبل جب یہ گھر میں ہوتے تھے تو ہم نے ان کے پاس گئے ہوئے تھے، ہم گئے تھے ان کے گھر میں، اور ہم دو ساتھی اور بھی تھے، اور اس وقت میں سرائے رنگیر ہوتا تھا، اس کا انہوں نے ایک کلپ میں ذکر بھی کیا جب ہم آئے تھے ادھر، جس وقت ہم نے علماء جلم کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا۔ اچھا ہم گئے ہیں اس میں، اور ہم نے ان سے یہ مخلصانہ ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ یہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں یہ انتشار پھیلانے والی ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ یہ جتنے بھی معاملات آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر، یہ آپ انجینئر صاحب کے گھر گئے تھے؟ انجینئر صاحب کے گھر گئے تھے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ بیٹھیں ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے پاس آئیں، تو جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں جن پر آپ اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً اہل سنت و جماعت کے حوالے سے جو مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، تو سوشل میڈیا پر عوام کو انتشار ملے گا، عوام پریشان ہوگی کہ یہ سارے غلط ہے تو اس پہ ٹھیک کون ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کیا بنیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اپنے مسائل ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا تھا نہیں جی مجھے تو بیوی نے منع کیا ہوا ہے، میں نے حج پہ بھی نہیں جانا، اور کیونکہ وہ جو ہے مجھے فلاں مولوی جو ہے اس کی طرف سے خطرہ ہے۔ اچھا، آج پہ نہیں جانا، فلاں مولوی کی طرف سے خطرہ ہے۔ اس طرح کسی بندے کا نام لیا تھا۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ آج بھی ہماری یہ آفر موجود ہے، مطلب 26 نومبر کا یہ سوشل میڈیا پہ شور ہو رہا ہے جی کہ اس وقت انہوں نے پہلے کہا تھا کہ مولوی جیلم کے مجھ سے جیلم کی نہیں، ویسے انہوں نے کہا تھا کہ علماء ڈرتے ہیں اس جو اینکر ہے ویس ربانی کو، تو اس نے پھر رابطہ کیا علماء سے، تو علماء نے اپنی طرف سے کلپ ریکارڈ کرائے۔ ایک مرزا شاہ زیب صاحب ہیں، اٹلی میں رہتے ہیں، وہ ان کے پہلے اسٹوڈنٹ سے اب وہ رجوع کر چکے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جو واپس آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے بات کی کہ اگر آپ کا کوئی وہ مرزا صاحب نام لیں اور آپ سے ساتھ بیٹھنا چاہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، اگر آپ 26 نومبر کو بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ ہم جیلم میں ہیں تو گھر کے معاملات گھر میں حل ہو جائیں گے، تو آپ بے شک وداؤٹ کیمرہ بیٹھنا چاہیں، ہم تو ہمارا مقصد تو مسائل کا حل کرنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کلپ بنوائیں، بہت عرصہ کی بات ہے، ہم نے اس وقت کلپ نہیں بنائے، اب کلپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ کلپ کے علاوہ جو ہے نا حل کو نہیں ہے، کہ اب وہ رہتے ہی سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کمرے میں بیٹھتے ہیں، تو ہم تو اب بھی تیار ہیں اگر وہ اس بات پر تیار ہوں کہ ہم بیٹھیں گے اور بات اپنے معاملات اہل سنت جماعت حنفی بریلوی جن کو کہتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی اور امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی، بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اور پوری دنیا کے عرب و عجم کے جو لوگ جن کے نظریات ہیں یہی ہیں الحمدللہ، تو ان کی تشریحات کی روشنی میں لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، اکثریت والے ہیں، جس مقام پر بیٹھیں، جس طرح بیٹھنا چاہیں، ہم ان کے لیے تیار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک جو ہے وہ ایک اتفاقی چیز پہنچے، یعنی کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ان پر جو ان کے اعتراضات ہیں، آپ کہتے ہیں اگر وہ ان پر بات کرنا چاہیں تو میں آج بھی تیار ہوں؟ جی بالکل، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں۔ تو اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے لاجواب ہو جائیں تو کیا آپ کی ہار کو باقی علماء اپنی ہار تسلیم کریں گے؟ ان کا مین اعتراض ہی ہے کہ اگر میں ایک مولوی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، وہ اگر ہار جائے
تو باقی اس کی ہار کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، وہ بولیں گے یہ تو چھوٹا سا مولوی تھا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. وہ کہتا ہے میں کن کن کے ساتھ بیٹھوں گا. اس سلسلے میں دو گزارشات ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے جو عالم دین ہے مفتی مجیب الرحمان صاحب ان کا نام لیتے ہیں یا اور بڑوں کا نام کہتے ہیں آپ نے بڑوں کو لانچ فائنل، لیکن ایک طرف وہ سلمان مسوائی صاحب کا نام لیتے ہیں. تو سلمان اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی مجیب الرحمان صاحب خود آئیں یا ان کا نمائندہ ہے. تو کیا مفتی سلمان مسوائی صاحب کو مفتی صاحب نے نمائندہ بنایا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آلریڈی نمائندے ہیں اہل سنت کے. میں آپ کو یہ بتاؤں بطور تحدیث نعمت بتا رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ میں نے حفظ سے لے کر تجوید، درس نظامی اور مفتی کورس تک تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان بورڈ ہے یہ باقاعدہ، مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین، اس کے چیئرمین ہیں، صدر ہیں. تو میں تو آلریڈی ان کا نمائندہ ہوں. اچھا. مرزا صاحب اگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جیلم کا جو مفتی حسن رضا ہے اس نے کہا ہے کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں، اگر مفتی صاحب اس کی تردید کریں کہ میں نمائندہ ہوں تو بات بند، ٹھیک ہے، وہ ان کی بات مان لیں گے کہ ہم نمائندے نہیں ہیں. ہم آلریڈی نمائندے ہیں. مفتی صاحب اس کے صدر ہیں، انہوں نے ہمیں سند جو دی ہے ان کی تصدیق سے ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اور اہل سنت جماعت کی بھی ہم نمائندہ ہیں. سنی علماء کونسل جو مرکزی سنی علماء کونسل جیلم کی ہے اس کا میں شورا کا رکن ہوں. اچھا. اگر مرزا صاحب میرا نام لیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جی اور وہ یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ علماء جیلم جو ہے وہ لکھ دیں گے کہ بھئی علماء جیلم کہہ دیں گے کہ اگر یہ اس کو لاجواب کر دیں کہ ٹھیک ہے تو ہم اس کی شکست کو تسلیم کریں گے، ساروں کی شکست ہوگی، تو ٹھیک ہے بسم اللہ. تو اس میں تو پہل پھر مرزا صاحب کو کرنی پڑے گی. وہ میرا نام لیں، کہیں کہ میں ان کے ساتھ مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ جو وہ کرنا چاہیں. اچھا. تو اس کے لیے تیار ہیں. تو ہم اگلا کلپ جاری کر دیں گے اس حوالے سے. یعنی جیلم کے علماء کی حد تک آپ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں کہ جیلم کی حد تک اگر وہ بات کریں تو جیلم کے جتنے بھی علماء ہیں آپ ان کو اس بات پر ایگری کریں گے کہ اگر آپ انجینئر صاحب کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں تو تمام علماء جیلم آپ کی ہار کو اپنی ہار تسلیم کریں گے. یہ آپ ذمہ داری ہماری اس پر. چلیں یہ تو اب انجینئر صاحب پر ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے وہ پہل کریں گے نا کہ نام لیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان سے بات کریں گے تو وہ کریں بسم اللہ صاحب. اچھا مفتی صاحب، ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی آپ نے مرکزی جامعہ مسجد خانسامہ میں درس تحاوی شریف شروع کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ خاص انجینئر صاحب کے رد کے لیے شروع کیا گیا ہے یا اس میں اصلاح امت کا کوئی آپ کا پہلو ہے؟ کس لیے یہ شروع کیا گیا؟ دیکھیں جی اس کی تو اشتہارات شہر میں لگے ہوئے ہیں، جی وہ بالکل میں نے دیکھے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. جی تو اشتہارات ہی بتا رہے ہیں کہ اس پر ہم نے اپنا مقصد لکھا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اور موجودہ علم و فتنوں کی علمی سرکوبی کے لیے. یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو فتنے اٹھ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب دیکھیں اب یہ باتیں حدیث شریف جو مسلم شریف کی مقدمے میں موجود ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ جھوٹے کذاب اور مکار لوگ ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے، یاتونکم بالاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی باتیں کریں گے جو نہ آپ نے سنی ہوں گی نہ آپ کے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی. اب یہ بابت کوئی شے کوئی نہیں، حسن تو کوئی شے کوئی نہیں، امی شے کوئی نہیں، ابا شے کوئی نہیں. حتیٰ کہ توحید کا یہ مطلب ہے کہ کوئی انسان کوئی چاہے وہ پیغمبر ہی نعوذ باللہ کیوں نہ ہو وہ اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا. اور بخاری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے، 2703 نمبر حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرماتا ہے. ایک طرف بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، یہ 4-5 مقامات پر بخاری میں موجود ہے، اور دوسری طرف ان کے یہ جملے ہیں جو چل رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہ خاص ان کے رد کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو ہر اس فتنے کے لیے جس پر سوشل میڈیا پر کوئی بھی ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. لوگ آتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انگلینڈ سے ایک ساتھی آئے تھے تو انہوں نے سوالات کیے اور انہوں نے رفع الیدین چھوڑا. یعنی کہ انجینئر صاحب کا کوئی بھی فالوور آنا چاہے آ کے آپ سے سوال کسی بھی موضوع پہ کرنا چاہے جو اس کے ذہن میں خدش ہے دور کرنے کے لیے تو وہ آ کے کر سکتا ہے؟ جی بالکل. 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں جی، ایک تو ہے جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بالکل جنہیں دین سیکھنا ہے، ان کے لیے تو ہمارے دروازے، ہم نے یہ مرکزی جامع مسجد کا بھی بولا ہے، خانسامہ کا، جیلم کا، اور مرکزی دارالعلوم کا بھی بولا ہے جس ٹائم کہ آپ آ جائیں. میں 12 بجے تک تو وہاں ہوتا ہوں صبح سے لے کر. ہاں جی. تو اس کے علاوہ بھی یہ اتوار کا درس حدیث درس تحاوی شریف اس لیے ہے. اس کے علاوہ وہ ملنا چاہیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے بحث اور مکالمہ کے لیے ملنا، یعنی مناظرہ کے لیے ملنا. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر جو بندہ آئے گا وہ اپنی حیثیت بتائے گا کہ میں کس حیثیت سے آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. مرزا صاحب کا کوئی خاص بندہ ہو، اسٹوڈنٹ ہو، اور وہ
مباحثہ اور مکالمہ کے لیے آئے گا تو پھر وہ نمائندگی اس کی کریں گے تو پھر تو ہو سکتا ہے ان کے فالوور ویڈیو دیکھیں ان تک پہنچا دیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ جناب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ان کو متنفر نہ کرو۔ مرزا صاحب جو کام کر رہے ہیں، جو وہ اس پر وہ زور لگا رہے ہیں اور ایک عرصے تک ہو گیا وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں اسلام سے۔ ہندوؤں کا نام لیتے ہیں تو بڑے ادب سے، وہ جو ہندوستان کو بندہ ہے اس کا تو نام مجھے نہیں پتہ نہیں وہ کیا نام، تو اس کا کہتے ہیں دامت برکاتہم عالیہ مدد اللہ علی، اور مسلمانوں کا نام لیتے ہیں تو نفرت سے لیتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو متنفر کر رہے ہیں، کوئی کام دین کا نہیں کر رہے۔ تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو مثبت انداز سے دین کا کام کریں۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا ہے کہ مفتی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں انجینئر صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور آج بھی اپنے اس دعوے پر قائم ہوں۔ اگر انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ آپ باقی جو علماء ہیں ان کی گارنٹی دیں کہ اگر آپ لاجواب ہو گئے تو آپ کی ہار کو وہ بھی اپنی ہار تسلیم کریں گے، تو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جہلم کی حد تک میں تمام علماء کو ایگری کروں گا اس بات پر کہ اگر میں انجینئر کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہوں تو وہ میری ہار کو اپنی ہار تسلیم کریں گے۔ اب یہ انجینئر صاحب پر ہے کہ وہ جہلم کی حد تک مفتی صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنا کلپ جاری کرتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، یعنی میرا نام بولیں کہ میں ان سے بات کروں گا، پھر آگے جو جہلم کے علماء کی نمائندگی ہے وہ میری ذمہ، وہ آپ تمام علماء کو ایگری کریں گے اور ایک ویڈیو کلپ جاری کریں گے جس میں تمام علماء کہیں گے کہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کی ہار کو ہم اپنی ہار تسلیم کریں۔ جی بالکل ٹھیک۔